سرکار کہاں ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکارے گے جو گناہگار کہاں ہے سرکار پکارے یہ گناہگار کہاں ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے شعر پر بھی آپ تمامی حضرات کا توجہ چاہتا ہوں ارشاد علی پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے سعادت حسینی کے طرفدار بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے سعادت حسینی کے طرفدار کہاں سرکار پکارے پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے سعادت مقدس کے طرفدار کہاں ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے ڈھونڈیں
کہاں ہے نہ بھولے گی دنیا قیامت سے پہلے نہ بھولے گی دنیا محرم کا نواسے کی سورت ذرا تو دیر میں تیرے ابن علی نے ذرا دیر میں تیرے ابن علی نے سینکڑوں سر قلم کربلا نبی جس لبے پاک کو چومتے تھے نبی جس لبے پاک کو چومتے تھے اب یہی اس کی لبوں پہ اب آیا کربلا میں نواسے کی صورت ہے نانا کا چہرہ نواسے کی صورت ہے نانا کا چہرہ صلی علی دم بدم کربلا میں صلی علی دم بدم کربلا میں نثار پہ کرتا یہ جام بھی مظہر نثار ٹوٹے ہوئے کا چارہ حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا چارہ حسین ڈوبے نہ جو فلک پہ جو تارا حسین ڈوبے نہ جو فلک پہ جو تارا حسین کیا حسین اہل خیرت سمجھ نہ سکے کہ کیا حسین نانا کہ جسم پاک نانا کے جسم پاک سایہ سایہ حسین نانا کے جسم پاک کا سارا حسین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان الله صل على سيدنا ومولانا محمد باوجود ادب اہل محفل کو جب نعت پاک نبی ہم سبحان اللہ باوجود ادب اہل محفل کو جب نعت پاک نبی ہم سنانے لگے سکینہ نے فلک
ہم وہی اپنا دل تھام کر گئے جب حاجی بسو اے مدینہ چلے ہم وہی اپنا دل تھام کر گئے آنکھ میں پھر گیا روضہ مصطفیٰ آنکھ میں پھر گیا روضہ مصطفیٰ اپنی قسمت پہ آنسو بہانے لگے گر پڑے ان کی آمد سے بجھ گئے اور جھوٹ خدا منہ کے بل گر پڑے جب کہ روشن ہوا وہ چراغ خدا جب کہ روشن ہوا وہ چراغ خدا مصری کے دیے ٹمٹمائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ لنا محمد اللہ ثم صل على سیدنا و مولانا وہ کیا کر رہا ہو ہم نے تعمیل حکم نبی چھوڑ دی ساری دنیا نے ہم سے نظر پھر لی ہم نے تعمیل حکم نبی چھوڑ دی ساری دنیا نے ہم سے نظر پھر لی پھر مسلمہ کیا کہ خدائی جھکے پھر مسلمہ کیا کہ خدائی جھکے یہ خدا کے لیے سر جھکانے ثم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان اللہ ثم صل على سيدنا ومولانا محمد جب کہ معراج کو کملی والا چلا دس بار کھڑے ہو گئے سبحان اللہ معراج کو کملی والا چلا دس بار کھڑے ہو گئے بے شک فرش سے عرش تک سارے جن و ملک فرش سے عرش تک سارے جن و ملک ان کے قدموں میں آگے بچھا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ اپنے آقا کی عظمت کرو مومنوں دس بستہ کھڑے ہو کے تسلیم کو اپنے آقا کی عظمت کرو لوگوں آئے فرش تیری تعظیم کو لوگوں آئے فرش تیری تعظیم کو اور محفل سے شیطان جانے ثم صل على سيدنا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد اللہ ثم صل على سيدنا ومولانا محمد خدمت دین اور مظہر نتہا ابتداء نبی کا فیض آیا
मजहरे नतवा इब्तिदाए नबी कर फैज़ आया मेरे मुर्शिद का जब गई पर कदम डगमगा उम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद नबी का दाम था आले नबी करेंगे नबी का दाम था आले नबी कर गए कोई सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे जनाब वाक़यात करबला को नज़्म के अंदाज में आप तक पहुंचा रहे थे। दोस्तों, किसी नाख़्वां से मैं गुजारिश करूं, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आपसे गुजारिश कर ली जाए, बराए करम जो हज़रात पीछे तशरीफ रखते हैं अपनी अपनी कुर्सियों को लेकर आगे तशरीफ लिया, क्योंकि मामला कुर्सी का ही होता है। आजकल कुर्सी के फैजान रब्बानी साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज में बारगाहे इमाम-उस-शोहदा में इक़रार अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। आपके सामने सैयद फैजान मसूदी साहब। और देखिए इसके बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। ये बदूद पाक का नारा पेश कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसके बाद इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन खिताब समाअत फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़हर रब्बानी साहब क़िबला का। पहले आप सैयद फैज़ान मसूदी साहब का कलाम समाअत फरमा लें। पाक में लौटते हैं नौने हालाने हुसैन, पाक में लौटते हैं नौने हालाने
در پہ مانے رکھ کے جنت بن گئی نشتر زمین کر بلا رکھ کے جنت بن گئی نشتر زمین کر بلا گر گئے جب سبحان اللہ آپ کے سامنے ابھی جناب سید فیضان حسنی صاحب بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت و محبت کی ڈالیاں پیش کر رہے تھے. اسی درمیان شہر کی مشہور و معروف شخصیت جناب شکیر علی پورو اجت ہمارے درمیان حاضر ہوئے. ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستو آئیے نعت و منقبت کے بعد خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے ایک ایسے خطیب کو آواز دیا جائے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے پہلے آپ کا مزاج بنا دیا جائے. آپ کا مزاج بنا دیا جائے. کہنے والے نے کہا تھا کہ نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا. ان کا کہتے سبحان اللہ. اگر شعر سمجھ میں آ جائے اور مزہ آ جائے تو آپ کی ذمہ داری، ورنہ کوئی بات نہیں. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ باندہ کے عوام کتنی سمجھدار ہے. نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. اور صحرائے عطش میں بھی محمد کا نواسا ایک پل کے لیے دین کو تنہا نہیں چھوڑا. صحرائے عطش میں بھی محمد کا نواسا ایک پل کے لیے دین کو تنہا نہیں چھوڑا. اور کہنے والے نے کہا تھا کہ کیا جو یاد تو ایک جوش ایک جنون ملا. کیا جو یاد تو ایک جوش ایک جنون ملا. تیری رگوں میں علی فاطمہ کا خون ملا. کیا جو یاد تو ایک جوش ایک جنون ملا. تیری رگوں میں علی فاطمہ کا خون ملا. اور عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم. جھوم کر کہہ دیں، جھوم کر کہہ دیں. اپنے ہاتھوں کو پتن اسلام بنا کر کہیں یا حسین، اور بابا جوان یا حسین. کیا جو یاد تو ایک جوش ایک جنون ملا. تیری رگوں میں علی فاطمہ کا خون ملا. اور عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم. ادھر حسین کہا اور ادھر سکون ملا. عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم. ادھر حسین کہا اور ادھر سکون ملا. آئیے ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء اکرام میں سے میں جناب سید اظہر عفانی صاحب مقرر ذیشان سے زحمت کلام لینے جا رہا ہوں. میری مراد سید اظہر عفانی صاحب ہیں. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر اور ذرا بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باوز بلند درود پاک فرمائیں اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور دھوم کے عقیدت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنبل بیچا گیسوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم. سنبل بیچا گیسوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھیں. سنبل بیچا گیسوئے پرخم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کوئی جانے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ. کیا کوئی جانے رتبہ والا طور سے افضل عرش سے اعلیٰ. ان کے کعبے نالین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے کعبے نالین مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دولت و علم تو شان بھی جائے جسم مٹے یہ جان بھی جائے. دولت و عزت و شان بھی جائے جسم مٹے یہ جان بھی جائے. دولت و عزت و شان بھی جائے جسم مٹے یہ جان بھی جائے. ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محبت دل سے نہ ہو کم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سخا سے قوم مکان ہے. ان کی عطا سے خلد و جنا ہے. سخا سے قوم مکان ہے. ان کی عطا سے خلد و جنا ہے. ان کے کرم سے کوثر و زمزم وسلم. ان کے کرم سے کوثر و زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح درخشاں روئے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر سے کیا ان کی ثنا ہو جن کی صفت قرآن خدا ہو. مظہر سے کیا ان کی ثنا ہو
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم اور آپ سب یہاں سے اکٹھا ہوئے ہیں. کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ ذکر حسین کی محفل. سب جانتے ہیں نا کس کی محفل ہے؟ حسین کی محفل ہے. ذکر حسین کی محفل ہے. اگر ہماری تعداد کم بھی ہے تو بھی ہم کو غم نہیں کرنا چاہیے. بس دم ہونا چاہیے اور دل میں عشق رسول عشق حسین ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہی چھوٹی سی تعداد اگر اسی طرح کام کرتی رہی آگے بڑھتی رہی اتفاق و اتحاد کے ساتھ اور اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی تعداد پوری دنیا میں حکومت کر سکتی ہے. آج جگہ جگہ لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں اتنے کم لوگ ہیں لیکن ہم کو غم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب بھی حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی ہے باطل کی تعداد زیادہ اور اہل حق کی تعداد کم ہے نا. جنگ بدر ہوئی 313 مسلمان اور ایک طرف لاکھوں کی تعداد, لیکن فتح کس کی ہوئی؟ اہل حق کی. اسی طرح ایک طرف یزیدی بھیڑیوں کا کھانے مارتا ہوا سمندر اور ایک طرف صرف 72 مختصر کرسیاں, لیکن فتح کس کی ہوئی؟ اہل حق کی. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آج ہم اور آپ ذکر حسین کی محفل میں اکٹھا ہوئے. اب ایک شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, یہ حسین کون حسین ہے؟ یہ کون ہے حسین؟ صدیاں بیت گئی, آج بھی ان کا ذکر منایا جا رہا ہے. نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر کوچے کوچے گاؤں گاؤں جس کو دیکھو ذکر حسین ذکر حسین. یہ حسین ہے کون؟ بہت سے شہدا اسلامی اعتبار سے دیکھیں, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بہت سے شہید ہوئے حضرات. اگر آپ کنٹری ڈیووشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے اعتبار سے بھی اپنے وطن پہ جان قربان کرنے والے بہت سے حضرات ہوئے, لیکن ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. یہ حسین کا ذکر اس قدر کیوں؟ سوال اس ذہن میں پیدا ہوا. وہ گیا, سوچا کسی سے پوچھیں. ایک صاحب مل گئے. اب کون صاحب تھی آپ سمجھ لیجیے. ایک صاحب ملے, ان سے پوچھا بھائی یہ حسین کا ذکر اس قدر کیوں ہوتا ہے؟ یہ خاص کر محرم کے مہینے میں جگہ جگہ کہیں حسین کے نام کی لنگر ہو رہا ہے, کہیں حسین کے نام کی سبیلیں لگ رہی ہیں, کہیں حسین کے نام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حسین ہے کون؟ اس کی سمجھ جتنی تھی اس نے اسی اعتبار سے بتایا. بھائی حسین کون؟ فاطمہ کے بیٹے. حسین کون؟ فاطمہ کے بیٹے. ابھی سیٹسفیکشن نہیں ہوا, پوچھنے والے کو اطمینان حاصل نہیں ہوا. فاطمہ بہت سے ماں بہنوں کے نام فاطمہ ہیں, ان کے بیٹوں کے نام حسین. یہ کفایت نہیں کرتا. اور آگے بڑھے بھائی, اور بتائیے اور کوئی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صحابی رسول حضرت علی کے بیٹے. ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا. صحابی رسول کا بیٹا ہونا, ارے یزید بھی تو صحابی رسول کا بیٹا تھا, اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی اطمینان نہیں ہوا. اور پوچھا بھائی اور آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے نبی کے نواسے. کیا کہا؟ نبی کے نواسے. ابھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا. ابھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا. خیر ان کا جہاں تک ان کی سوچ تھی انہوں نے اتنا سمجھا. ابھی اس بندے کو اطمینان حاصل نہیں ہوا, لوٹ کے آیا. اتفاق سے ایک عاشق رسول سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ایک عاشق حسین سے ملاقات ہو گئی, ایک محب اہل بیت سے ملاقات ہو گئی. پوچھا حضرت یہ بتائیے آج امام حسین کا ذکر جگہ جگہ ہو رہا ہے, نگر نگر شہر شہر ڈگر ڈگر کوچے کوچے گاؤں گاؤں, یہ حسین ہے کون؟ انہوں نے کہا اے نادان, اس کو نہیں معلوم حسین کون ہے؟ ارے حسین وہ ہے جو جگر گوشہ رسول ہے. حسین وہ ہے پیغمبر ہے. حسین وہ ہے جو عثمان مصطفیٰ کے نور عین ہے. ارے حسین وہ ہے جو قلب زہرا کا چین ہے. حسین وہ ہے جو ابن امام
کا نام خود خدا بندے قدوس نے رکھا ہو. حسین وہ ہے جن کی تختی کا فیصلہ کرنے کے لیے خود جبریل امین بارگاہ خدا بندی سے آئے. ارے حسین وہ ہے کہ جن کو نانا نے اپنا لعاب دہن سنوایا ہو. ارے حسین وہ ہے کہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا ہو دم کا دمی وہ لحم کا لحم. اے حسین تمہارا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. ارے حسین تو وہ ہے کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا حسین اور منی پائنا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین وہ ہے جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. نانا نماز پڑھ رہے ہیں, نماز رسول پشتے انور میں سوار ہو گیا اور حسین کی محبت کا خیال کرتے ہوئے نانا اپنا سجدہ دراز کرتے وہ ہے حسین. ارے حسین وہ ہے اس قبر و رضا کا پیکر ہو. حسین وہ ہے اس جنتی جوانوں کا سردار ہو. حسین وہ ہے اس صفات مصطفیٰ کا مظہر عدم بن کے چلتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مقام حسین. سبحان اللہ. کبھی کبھی شاعر نے کہا کوئی کیا جانتا ہے قدر ان گزڑی کے لالوں کی, سرے عرش اولا مسند پچھی ہے کملے والوں کی. اللہ ہم کو مقام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم ذکر حسین میں آج شاد عقیدت پیش کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے منانے کے طریقے الگ الگ ہیں. ہمارا انداز یہ ہے, کچھ ہمارے محبت والے بھائیوں کا انداز کچھ اور ہے, لیکن مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ امام حسین کو یاد کرنا, امام حسین کا ذکر کرنا. بس اب ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کون سا طریقہ درست ہے. اس کے متعلق ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا, آپ سنیں. یہ یاد رکھیے جو شریعت کے مطابق ہو وہی راستہ درست ہے, شریعت کے خلاف ہو تو وہ راستہ درست نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام آج کے دور میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, دنیا کی رنگینی کی طرف نظر کی. یہ اونچے اونچے پہاڑ, یہ دریا, یہ آسمان, یہ زمین, یہ چرند, یہ پرند, وہ سب جب دیکھا اس نے تو ایسی وارفتگی جاری ہوئی. اللہ اکبر, یہ پہاڑ ایسے بلند پہاڑ کہ اس کی کوئی اونچائی نہیں ناپ سکتا, یہ دریا تو اس کی کوئی گہرائی نہیں ناپ سکتا. چرند الگ ہے, پرند الگ ہے, انسان الگ ہے, حیوان الگ ہے. چمیلے کی خوشبو میں چمیلے کی خوشبو ہے, گلاب کی نہیں آ سکتی. گلاب کے پھول میں بیلے کی خوشبو نہیں آ سکتی, بیلے کے پھول میں گیندے کی خوشبو نہیں آ سکتی. اللہ اکبر, جب یہ دنیا اتنی رنگین ہے, جب دنیا اتنی کمال کی ہے, جب مخلوق اتنی کمال کی ہے, تو اس کا بنانے والا خالق کتنا کمال کا ہوگا. جہاں یہ خیال آیا تو وارفتگی طاری ہو گئی, دیوانہ پن طاری ہو گیا. اب اس کے منہ سے الفاظ وہ غلط نکلنے لگے. خدا کی تعریف کر رہا تھا وہ, لیکن الفاظ خدا کی شان نہیں تھے. اس نے کہا اے اللہ, جب تو نے یہ مخلوق کو بنایا جو فنا ہونے والی ہے, اے اللہ, اور تو باقی رہنے والا ہے, اے اللہ, جب یہ مخلوق اتنی اچھی ہے تو تو کتنا اچھا ہوگا. اے اللہ, اگر تو مجھ کو مل جائے تو میں تیرے پیر دبا دوں. اے اللہ, اگر تو مجھ کو مل جائے تو میں تیرے کنگھی کر دوں. اے اللہ, اگر تو مجھ کو مل جائے تو میں تیرے سرما لگا دوں. یہ الفاظ درست نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام گزرے, غصہ آ گیا, جلال آ گیا. ایسے یہ خدا کی شان الفاظ نہیں ہے, توبہ کر, خاموش ہو جا. وہ خاموش ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ دور پہ گئے. کوہ دور پہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, تم نے اس کو خاموش کر دیا, وہ میرے بندے کو. ارے وہ جیسے بھی کر رہا تھا میرا ذکر تو کر رہا تھا, مجھ کو یاد تو کر رہا تھا. اے موسیٰ, وہ جس انداز میں کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اس کو منع مت کرو. دیکھو, یہ خدا کی تربیت کا ایک نرالا انداز ہے, اللہ کی مصلحت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ جائز ہو گئے, یہ غلط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم بدلاتے ہوئے آئے. آنے کے بعد اس شخص سے ملے اور فرمایا اے شخص, تو جس انداز سے بھی خدا کی تعریف کر رہا تھا, میں خدا کے پاس ہو کے آ رہا ہوں. جس انداز سے بھی تو تعریف کر رہا تھا تو کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر.
یہ دیکھیے تربیت کا ایک نرالا انداز. جیسے ہی اس نے یہ سنا رقت طاری ہو گئی, رونے لگا, لڑک گیا, کہنے لگا اے موسیٰ, اے اللہ کے نبی, میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تعریف نہیں کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اس سے میں کافی نیچے ڈھک کے تعریف کر رہا تھا, لیکن اے موسیٰ میرا خدا کتنا مہربان ہے, اے موسیٰ میرا خدا کتنا مہربان ہے, میری اس غلطی بھی اس نے جلال نہیں دکھایا, مجھ کو معاف کر دیا. تو اگر میں صحیح انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کے اگر خدا کی تعریف کروں گا تب میرا خدا کتنا خوش نہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا, جو کچھ بیان ہوا وہ آگے جواب تھا. السلام علیکم. دوستو, ابھی آپ کے سامنے جناب سید اظہر ربانی مقرر ذیشان جو اپنے خطاب آپ سامعین تک پہنچا رہے تھے, انہوں نے ایک چیز بتائی جو مجھے بہت پسند آئی کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ہی ذکر کیوں کیا جاتا ہے, ان کا ہی جلسہ کیوں منایا جاتا ہے, اور بھی شہداء اسلام میں شہید ہوئے مگر ان کا ذکر نہ کر کے صرف امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. دوستو, بات صرف اتنی سی ہے کہ حسین کی طرح کوئی شہادت پیش بھی تو کرے, ہم اس کی طرح جو شہادت پیش کرے گا ہم ان کا بھی ذکر منانے کو تیار ہیں. کہنے والے نے کہا تھا کہ کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا. آج تک دنیا کی تاریخ اٹھائیے, کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, کسی نے مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, مگر آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا کہ میں حسین ہوں. کیوں؟ حسین بننے کے لیے سر کو کٹانا پڑے گا, حسین بننے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے گا, حسین بننے کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کرنا پڑے گا. تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ حضرت کوئی مثالیں شہ ثقلین بن نہ سکا, کوئی مثالیں شہ ثقلین بن نہ سکا, نبی کے نور کا جو نور عین بن نہ سکا. کوئی مثالیں شہ ثقلین بن نہ سکا, نبی کے نور کا جو نور عین بن نہ سکا. ولی بنے, وسیع بنے, نبی بنا ڈالے, خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا, خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. دوستو, ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. جھوم کر کہتے سبحان اللہ. آپ بیداری دکھائیے, عشق امام حسین ہے, اور آپ اتنی کنجوسی سے کام کریں گے تو ہمارے شورا جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مقرر آنے والے ہیں, آپ ان کی حوصلہ افزائی کس طرح کریں گے؟ اسی طرح کریں گے. ابھی تو آپ کو پوری رات بیٹھنا پڑے گا. کسی نے کہا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آئیے میں مزاج میں چینجنگ لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے میں ایک ایسے بلبلے باغ رسالت کو بلانا چاہوں گا کہ میری مراد سید اشرف ربانی صاحب ہیں, وہ آئیں اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں. وہ یہ کہتے ہوئے مائک پر حاضر ہو رہے ہیں کہ نبی کے ذکر سے دل کی کثافت جاتی رہتی ہے. جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. نبی کے ذکر سے دل کی کثافت جاتی رہتی ہے اور طبیعت نرم پڑ جاتی ہے, شدت جاتی رہتی ہے. اور لقب امی ہے علم و فضل کا لیکن وہ عالم ہے, لقب امی ہے علم و فضل کا لیکن وہ عالم ہے جو ان کو مان لے اس کی جہالت جاتی رہتی ہے, جو ان کو مان لے اس کی جہالت جاتی رہتی ہے. آپ کے سامنے آپ کے روبرو سید اشرف ربانی بارگاہ امام حسین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وسلم.
دار الفلاح علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقبت کے دوسرے جے سماعت فرمائیں. ہم نے آج ایک جلوہ دیکھا سیدہ کی گود میں. ہم نے آج ایک جلوہ دیکھا سیدہ کی گود میں. ہم نے آج ایک جلوہ دیکھا سیدہ کی گود میں. پورے سینہ کا تھا نقشہ سیدہ کی گود میں. پورے سینہ کا تھا نقشہ سیدہ کی گود میں. ہم نے آج ایک جلوہ دیکھا سیدہ کی گود میں. ہم نے آج ایک جلوہ دیکھا سیدہ کی گود میں. جعفر و حمزہ کا غم بھولے محمد مصطفیٰ. جعفر و حمزہ کا غم بھولے محمد مصطفیٰ. جب علی کا لال آیا سیدہ کی گود میں. جب علی کا لال آیا سیدہ کی گود میں. ہم نے آج ایک جلوہ دیکھا سیدہ کی گود میں. یہ بھی شعر بطور خاتمہ فرمائیں کہ دو ہی جا دنیا نے پایا پہ کرے معصوم کو. دو ہی جا دنیا نے پایا پہ کرے معصوم کو. یا نبی کے دوش پر یا سیدہ کی گود میں. یا نبی کے دوش پر یا سیدہ کی گود میں. آپ نے شیخ فرمائے کیوں نہ ہوتی سیدہ سب سے محمد کو عزیز. کیوں نہ ہوتی سیدہ سب سے محمد کو عزیز تھی. محمد ہی تمنا سیدہ کی گود میں تھی. محمد ہی تمنا سیدہ کی گود میں. ہم نے دوستو ابھی آپ کے سامنے بلبل باغ رسالت جناب حافظ سید اظہر اشرف ربانی صاحب
अपने अंदाज में बारगाह इमाम हुसैन में नज़ारा अक़ीदत और मोहब्बत पेश कर रहे थे और आप बहुत ही खामोशी के साथ उसका जवाब दे रहे थे। मुझे मालूम है कि आपको ठंडी महसूस हो रही है, आपको ठंडी का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं भी अशरफुल मखलूक़ात में हूँ। हम तमामी हज़रात अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। मेरे कबीले का हर शख्स कत्ले गाह में है, मेरे कबीले का हर शख्स कत्ले गाह में है। मैं बच भी गया तो तन्हाई मार डालेगी। अगर आप बोलेंगे तो जलसा बोलेगा, आप खामोश हो जाएंगे तो जलसा खामोश हो जाएगा। वरना मुझे कहना पड़ेगा कि नबी के नाम का चर्चा निकलने लगता है, नबी के नाम का चर्चा निकलने लगता है, चिरागे इश्क़ नबी दिल में जलने लगता है। नबी के नाम का चर्चा निकलने लगता है, चिरागे इश्क़ नबी दिल में जलने लगता है। और कैसे लोग हैं जो खामोश बन के बैठे हैं, कैसे लोग हैं जो खामोश बन के बैठे हैं। हमारे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, हमारे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, या यूं कहें कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। यूं तो एक फूस का छप्पर था हर बशर के सामने, यूं तो एक फूस का छप्पर था हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वाजिद मसूदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे माफ कीजिएगा, जबान है स्लिप ऑफ माय टंग, हो जाता है कभी कभी। मैं चलिए फिर उसी माहौल में आपको ले चलूं कि कहने वाले ने कहा था कि नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहां भी है। झूम कर कह दे, नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहां भी है, और गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है। बोलते जाइए, देखिए बोलते रहेंगे तो मजा आएगा। नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां भी है। और मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहां भी है, हमारे वास्ते जन्नत जहां भी है वहां भी है। यूं तो एक फूस का छप्पर था हर बशर के सामने, यूं तो एक फूस का छप्पर था हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। यूं तो एक फूस का छप्पर था हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। और नामे मोहम्मद पर जबर खालिक ने रखा, इसलिए नामे मोहम्मद पर जबर खालिक ने रखा इसलिए कि ज़ेर हो जाए जमाना इस जबर के सामने। नामे मोहम्मद पर जबर खालिक ने रखा इसलिए कि ज़ेर हो जाए जमाना इस जबर के सामने। आइए हज़रात, बुलबुले बाग़े रिसालत, मद्दाहे नबी, वासिते शाहे खुदा, अंदलिबे गुलशने रिसालत, जनाब हाफिज़ो कारी शम्स तबरेज़ साहब से गुजारिश करूंगा, आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें और अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, जश्न इमाम हुसैन, बावाज़े बुलंद और अपने हाथों को परचम इस्लाम बनाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके सामने जनाब शम्स हाफिज शम्स तबरेज़ साहब। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम,
مشائخ اعظام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام بالامام الحی القیوم۔ نعت پاک کے دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، سبحان اللہ، خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، سبحان اللہ، خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، زمین تیرا مقدس سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر پڑھیں بھائی، واہ واہ واہ، خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی؟ خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، زمین تیرا مقدس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرات شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرشتے آنے لگے آمنہ کی چوکھٹ پر، واہ واہ واہ، فرشتے آنے لگے آمنہ کی چوکھٹ پر، 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 اور جب یہیں سے اجالا بکھرنے والا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ابھی یہیں سے اجالا بکھرنے والا سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقبت امام حسین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرتے ہیں سب ذکر حسینی، پیار سے گھر گھر گلی گلی، کرتے ہیں سب ذکر حسینی۔ حضرات ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ کرتے ہیں سب ذکر حسینی، پیار سے گھر گھر گلی گلی، پیار سے گھر گھر گلی گلی، نام یزیدی کی رسوائی آج بھی در در گلی گلی، نام یزیدی کی رسوائی آج بھی در در گلی گلی، کرتے ہیں سب ذکر حسینی۔ اور
یہ شعر بغور سماعت فرمائیں. لیتے علم عباس کا بچے کوچا کوچا پھرتے ہیں, لے کے علم عباس کا بچے. سب سے آخر بات, لے کے علم عباس کے بچے کوچا کوچا پھرتے ہیں, کوچا کوچا پھرتے ہیں. ارے فوج یزیدی کہیں نہیں ہے, علی کا لشکر گیا. ارے فوج یزیدی کہیں نہیں ہے, علی کا لشکر گلی گلی کرتے ہیں سب ذکر حسینی. کیوں تو نے محفوظ نہ رکھے ان سب کے قدموں کے نشان, کیوں تو نے محفوظ نہ رکھے ان سب کے قدموں کے نشان, کیوں تو نے محفوظ نہ رکھے ان سب کے قدموں کے نشان, ان سب کے قدموں کے نشان. ارشد کوفہ تجھ میں بھری ہے آل پیغمبر گلی, ارشد کوفہ تجھ میں بھری ہے آل پیغمبر گلی گلی. آپ حضرات بہت خاموشی کے ساتھ کام لے رہے ہیں. ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہہ دیں. کرتے ہیں سب ذکر حسینی, نہیں خدا ایک بوند بھی پانی جن پیاسوں کو دے نہ سکی. نہیں خدا ایک بوند بھی پانی, نہیں خدا ایک بوند بھی پانی جن پیاسوں کو دے نہ سکی, جن پیاسوں کو دے نہ سکی. ارے اب ہے جھلکتا نام پہ ان کے جام کوثر گئے. جشن امام حسین, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اب ہے جھلکتا ابھی رکھیں گے نہیں. نہیں خدا ایک بوند بھی پانی جن پیاسوں کو دے نہ سکی, جن پیاسوں کو دے نہ سکی. ارے اب ہے جھلکتا نام پہ ان کے جم کے کوثر گلی گلی. اب ہے جھلکتا نام پہ ان کے. اور بہت ہی پیارا شعر بتاؤ. بیعت فاسق سے بہتر ہے سر کٹوا دینا لوگو, بیعت فاسق سے بہتر ہے, بیعت فاسق سے بہتر ہے سر کٹوا دینا لوگو, سر کٹوا دینا لوگو. میرا یہ پیغام سنانا طیبہ جا کر گلی گلی, میرا یہ پیغام سنانا طیبہ جا کر گلی گلی کرتے ہیں سب ذکر حسینی. پیار سے گھر گھر گلی گلی ماہ محرم
لے کر آیا پیاس کے ماروں کی یادیں، کیا بات ہے، ماہ محرم لے کر آیا پیاس کے ماروں کی یادیں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اس مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم لے کر آیا پیاس کے ماروں کی یادیں، سمندر گلی گلی آنکھوں آنکھوں لہراتے ہیں۔ حضرت مکتے کا شہر باطل کی عصمت میں پناہ ہے، حق زندہ رہتا ہے عزیز، باطل کی عصمت میں پناہ باطل کی عصمت میں پناہ ہے، حق زندہ رہتا ہے، حق زندہ رہتا ہے عزیز، مٹ گئے سب مداح یزید، مٹ گئے سب مداح یزید، شہد سنا کر گلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب بلبلے باغ رسالت، حافظ و قاری علی جناب شمس تبریز، جو مکن پور کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، کہنے والے نے کہا تھا کہ کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری شبیر، جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ، کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری شبیر کی، ارے دونوں عالم کر رہے ہیں نوکری شبیر کی، کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری شبیر کی، دونوں عالم کر رہے ہیں نوکری شبیر کی، اور آج بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ۔ اب کن کی یادیں ہیں یہ اب آپ کو سمجھنا ہے، آپ اہل علم ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری شبیر کی، دونوں عالم کر رہے ہیں نوکری شبیر کی، اور آج بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ۔ آپ کے گھر روز ہوگی حاضری شبیر کی، آپ کے گھر روز ہوگی حاضری شبیر کی، اور پوری دنیا پا رہی ہے۔ کتنی دنیا بولتے جائیے، پوری دنیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہے نمک حلال تو کچھ ہے نمک حرام، کھاتے ہیں سبھی دوستوں صدقہ حسین ہے۔ پوری دنیا پا رہی ہے لوگوں، اس سے روشنی جل رہی ہے کربل میں جو مرکری شبیر کی، جل رہی ہے کربل میں جو مرکری شبیر کی۔ اور کربلا میں تھے مگر دل کے اندر ہے حسین، کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین۔ پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر گھر ہیں حسین، پہلے تو بے گھر تھے لیکن گھر گھر ہیں حسین۔ آئیے دوستو
کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر گھر ہے حسین۔ آئیے دوستوں میں چاہتا یہ ہوں کہ اب اس ناظم اجلاس سے آپ کا تعلق کروا دیا جائے، اس شخصیت سے آپ کو روشناس کرا دیا جائے جن سے میری مراد جناب شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ باغ طیبہ کے پھول عالی جناب ذیشان صدیقی الہ آبادی صاحب ہیں جو آج کی نظامت میرے بعد سنبھالیں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ انہی کے اشعار سے انہی کو آج کی یہ مجلس ان کے سپرد کی جائے کہ لہجہ معتبر نہیں آیا، لہجہ معتبر نہیں آیا، سخن باخبر نہیں آیا۔ سن کر کہہ دے سبحان اللہ، لہجہ معتبر نہیں آیا، سخن باخبر نہیں آیا، اور کہہ سکوں نعت سرور عالم ابھی اتنا ہنر نہیں آیا۔ آپ کے سامنے جناب عالم سید ذیشان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باواد بلند جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، سمجھتا میں یہ ہوں کہ یہاں نظامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظامت کی کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ آپ حضرات کا مجمع اور آپ کی بیداری یہ بتا رہی ہے کہ آپ یہاں ذکر شہادت سننے آئے ہیں، امام حسین کی غلامی کا ثبوت لے کر یہاں آپ بیٹھے ہیں۔ میں بہت سے ایسے چہرے پہچان رہا ہوں جو صرف باندہ سے نہیں بلکہ دوسری تحصیلوں کے بہت ہی پچھڑے اور بہت دور دراز گاؤں سے تشریف لائے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کے دلوں میں امام حسین کی محبت کا چراغ چل رہا ہے۔ یہ رسول کے دیوانے ہیں، یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ نظامت اس وقت کی جاتی ہے جب آپ بیدار نہ ہو۔ آپ کے آئے ہوئے جتنے بھی مہمان مقررین ہیں، شورا ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں، لیکن ناظم آپ کا خادم ہوتا ہے، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے صرف وہ ہوتا ہے، آپ کو متعارف کراتا ہے آپ کے مہمانوں سے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ناظم نے جس کو آپ کے حوالے کر دیا اپنی مہمان نوازی کا ثبوت آپ کو دینا ہے اور اس کو اپنی جوہر دکھانا ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں واقعہ پیش آیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں پہ ذات حسین اور جانثاران حسین مہمان کی صورت رکھتے تھے اور جو کوفے والے تھے وہ میزبان کی صورت رکھتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہ دے کبھی کہ آپ کوفے والوں کی طرح میزبانی کریں، بلکہ آپ جانثاران امام حسین ہیں، محب اہل بیت ہیں، لہذا اپنی اہل بیت کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس قدر اس پروگرام کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور کس قدر سننا چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ بآواز بلند فرما دیں، یا حسین۔ پیچھے تک مجمع ہمارے ساتھ فرما دے، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ یہاں پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں عرض کر دوں کہ آج کے اس اجلاس میں ایک عظیم الشان خطیب جو صرف اتر پردیش نہیں، ہندوستان نہیں بلکہ یوروپ اور ایشیا کا جانا مانا خطیب ہے، شہنشاہ خطابت ہے، لاکھوں مریدین اس کے خانوادے سے جڑے ہیں۔ آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہے، مہمان ہے۔ ان کے علاوہ مکنپور سے حضرت علامہ مولانا مفتی اسرافیل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جو کچھ ہی دیر میں رونق اسٹیج ہو جائیں گے، اور آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے اس شہدائے کربلا کے جلسے کے صدر محترم عالی جناب سید معراج مسعودی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی جو شہر قاضی باندہ بھی ہیں اور دارالعلوم جامعہ عربیہ ربانیہ کے ناظم تعلیمات
नायब नाज़िम तालीमात आपके रूबरू बैठे हैं, उनका भी इस्तकबाल कीजिए और आने वाले मेहमानों का भी इस्तकबाल कीजिए। मुझसे पहले बहुत ही नायाब और बहुत ही नफ़ेतुल अल्फाज में आप निज़ामत समाप्त कर रहे थे। मैं समझता हूं कि वक्त भी काफी हो चुका है और आपको निज़ामत की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपके ज़ौक़ को देखना चाहता हूं, बिना किसी तमहीद के, बिना किसी अशार के मैं दावत कलाम दे रहा हूं। हमारे आए हुए मेहमान जो फतेहपुर की धरती से आपके दयार में आए हैं, आइए उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं दावत कलाम दे रहा हूं जनाब शमीम हाफिज शमीम साहब फतेहपुरी साहब के डाइस पर तशरीफ लाए और अपने हिस्से की सादतें हासिल करें। एक मर्तबा फिर उसी जोश के साथ नारे रिसालत को तकबीर कर दें। नारे रिसालत। मैं वो जोश नहीं देख रहा हूं। ये मतलब नहीं कि अपने मुंह को बंद कर लें, मुंह को खोले रहें। अगल बगल में नालियां हैं, अपनी जो है जो आप खाते हैं उसको थूक दें, लेकिन आने वाले की हौसला अफजाई बराबर करें। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे शुहदाए करबला जिंदाबाद। आइए इस्तकबाल कीजिए आने वाले शायर का, जनाब हाफिज शमीम साहब फतेहपुर। स्टेज पर महफूज अली रसूल फातिमा ज़हरा के फूल, हम तमामी लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र तमाम अली रसूलों के साए में आज हम लोग कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और दारुल उलूम रब्बानिया और उनके तमाम चाहने वाले उसमें आप हज़रात भी आते हैं। हम सभी के बीच में और तमामी रब्बानिया परिवार से या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, सादतमंदी रखने वाले सभी लोग शिरकत व हाज़िरी कर रहे हैं हज़रात। उसी में मैं भी हाजिर हुआ। तो महले स्टेज व हज़रात, अगर वह तमामी ख़वातीन हज़रात से मुअद्दबाना नाचीज़ पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पेश करें। मेरे सलाम का जवाब दीजिए। फिर से मैं सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रात, यकीनन बांदा की सरजमीन और अहले इल्म का ये मजमा है। बाशऊर लोग हैं आप हज़रात, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह हम अपना पसीना पेश करने की सादत हासिल करते हैं। आप लोग सिर्फ अपने लबों को खोल करके अगर दादो तहसीन से नवाज देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे आने का और आपके आने का दोनों का मकसद हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। हज़रात, आइए मैं आप हज़रात की बेदारी को बढ़ाऊं। नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दरूद शरीफ पूरा मजमा मोहब्बत के साथ पढ़े। तमाम जलसा के जुड़े हुए तमामी बच्चे दोस्त तमामी तक में शेर पहुंचाता हूं और आप जरा एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद कहें, कहें या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। अगर आपको जर्रा बराबर भी इस नाज़ शरीफ के मतले में मोहब्बत समझ में आए तो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेश करें। आपकी हौसला अफजाई मेरे जिगर को, मेरे कल्ब को और मेरी आवाज में बुलंदी व क़ुव्वत अता फरमाएगी इंशाअल्लाह। नाज़ शरीफ का मतला पेश करता हूँ, जरा समाप्त करें। तुम नबियों 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 नबियों
तलावत से हज़रात। मिजाज में आइए, बांदा की सरजमीन पर यकीनन मिजाज से लोग सुनते हैं और बाशऊर और आप हज़रात अहले इल्म हैं, यकीनन आप हज़रात शेर को समझेंगे और जो है उस पर दादो तहसीन पेश करेंगे हज़रात। तुम नबियों 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 के सरदार, तुम नबियों के सरदार, ज़माना तेरा दीवाना। रात अगर आप अपनी थोड़ी सी लब कुशाई करेंगे इंशाअल्लाह तो मैं अपना पूरा जिगर पेश करता हूँ। थोड़ी सी अगर आप ये कंजूसी को खत्म करें तो इंशाअल्लाह अज़ीम यकीनन इन उलमाए किराम की कदमों को बोसा देते हुए हज़रात और आले रसूलों का सदका खाते और पाते हुए हज़रात मैं नबी पर पहले शेर पेश करूँ, उसके बाद फिर नवासे रसूल पर पेश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीम। हज़रात ये बुजुर्ग हमारे जो हैं बेचारे बड़ी मेहनत मशक्कत पेश कर रहे हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। मैं आगे के लोगों तक शेर, फिर बीच के, फिर और आखिरी तक वालों तक कहिए मचल करके सुभान अल्लाह। तुम नबियों 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 के सरदार, ज़माना तेरा दीवाना। तुम नबियों के सरदार, ज़माना तेरा दीवाना। तुम नबियों के सरदार, तेरे नूर से तेरे नूर से तेरे नूर से जग उजियार, ज़माना तेरा दीवाना। तुम्हारी खामोशी बताती है कि दो शेर बढ़ा के मुझे बिठाना चाहते हो। मोहब्बतों से पेश आए, कहे सुभान अल्लाह। आवाज दबाए नहीं, बिल्कुल खोल दीजिए, आवाज दबाएंगे तो आवाज बैठ जाएगी। तुम नबियों के सरदार, ज़माना तेरा दीवाना। हुसैनी मिजाज में आइए, शेर तमार करिए, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता बन कर आए, अल्लाह की अता बन कर आए, रहमत की गदा बन कर छाए। मोहब्बत से बोले हज़रात। अल्लाह की अता बन कर आए, रहमत की गदा बन कर छाए। दुनिया को बनाया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। दुनिया को बनाया तेरे लिए, तारों को सजाया तेरे लिए। दुनिया को बनाया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। दुनिया को बनाया तेरे लिए, तारों को सजाया तेरे लिए। तुझे रब ने किया है तुझे रब ने किया है प्यार, तुझे रब ने किया है प्यार, ज़माना तेरा दीवाना। कहने भाई सुभान अल्लाह, बहुत खूब है भाई, सुभान अल्लाह। तेरा दीवाना, तेरे नूर से घर में उजिया, ज़माना तेरा दीवाना। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े हज़रात। हज़रात मैं चाहता हूँ कि मैं ना कामयाब हूँ, मगर आप हज़रात यहाँ आकर के कामयाब हो जाए, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी कामयाबी इसमें नहीं है। इंशाअल्लाह देखें हमारे जीशान साहब दादो तहसीन से नवाज हज़रात, मैं फिर से आप हज़रात को बिल्कुल ऐसा मतला पेश करता हूँ कि आप हज़रात के क़ल्ब देखें हमारे जीशान साहब दादो तहसीन से नवाज हज़रात, मैं फिर से आप हज़रात को
بالکل ایسا مطلب پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے قلب کو چھو جائے. ہدیہ درود شریف پورا مجمع محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سماعت کریں حضرات. کہ چھپ گیا شمس مگر چاند بھی باقی ہے. محبت سے حضرات. چھپ گیا شمس مگر چاند بھی باقی ہے. چھپ گیا شمس مگر چاند بھی باقی ہے. چھپ گیا شمس مگر کربلا والوں کا پیغام بھی باقی ہے. والوں کا پیغام بھی باقی ہے. کربلا والوں کا پیغام بھی باقی ہے. لب کھولو اور کچھ بولو, کہو سبحان اللہ. کہ سر شبیر سے آواز یہی آتی ہے. حضرات شعر پر آپ حضرات ذوق پیش کریں کہ یہ مطلب کر کے سبحان اللہ. کہ سر شبیر سے آواز یہی آتی ہے. سر شبیر سے آواز یہی آتی ہے. شبیر سے سر شبیر سے آواز یہی آتی ہے. اے عزیزی سنو, محبت کے ساتھ. اے عزیزی سنو, اے عزیزی سنو, اے عزیزی سنو, قرآن بھی باقی ہے. سنو قرآن بھی باقی ہے. ہدیہ درود شریف پڑھیں حضرات. اللہم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند شعر آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں. اسی محبتوں کے حوالے آپ حضرات سماعت کریں. دیکھیں سماعت کریں. لیکن ہمارے جو داہنے اور سامنے نوجوان بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ بھی سماعت کریں. ایک مرتبہ پورا مجمع ہدیہ درود شریف پڑھ دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سماعت کریں حضرات. کہ سردار مکھیا زمیندار کے خاطر, کہ سردار مکھیا زمیندار کے خاطر, سردار مکھیا زمیندار کے خاطر اللہ جلا ہے ہمیں. اللہ جلائے ہم, اللہ جلائے ہم سرکار کے خاطر. سردار مکھیا زمیندار کے خاطر اللہ جلائے تم سرکار کے خاطر. اور بکری کو اٹھا لے گئے جنگل کے درندے, بکری کو اٹھا لے گئے جنگل کے درندے, بکری کو اٹھا لے گئے جنگل کے درندے.
हौसला समाप्त करें, शेर में कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये जान रहे या न रहे इसका नहीं गम, बोलो ना यार, और मचल करके बोलो। ये जान रहे या न रहे इसका नहीं गम, ये जान रहे या न रहे इसका नहीं गम, झुक सकते नहीं हम झुक सकते नहीं हम, झुक सकते नहीं हम किसी का